الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سود کے متعلق دو حدیثیں رکھی تھی کہ سود کھانا کتنا بڑا جرم ہے اور اس کا کتنا بڑا گناہ انسان کو ملتا ہے، اس سود کی وجہ سے انسان اللہ سے کتنا دور ہوتا ہے۔ آج بھی آپ حضرات کے سامنے سود کے متعلق مشکات شریف میں اور ابن ماجہ شریف میں آئی ہوئی حدیث، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیت لیلۃ اسری بی علی قوم بطونہم کالبیوت فیہا الحیات ترى من خارج بطونہم فقلت یا جبریل من هؤلاء قال هؤلاء اکلۃ الربا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا کہ جن کے پیٹ بڑے بڑے مکانوں کی طرح تھے، کل بیوت گھروں کی طرح تھے، یعنی بڑے بڑے کمروں کی طرح ان کے پیٹ پھولے ہوئے تھے، اور فیہا ان کے پیٹوں کے اندر فیہا الحیات سانپ تھے، بڑے بڑے اژدہا تھے، ترى من خارج بطونہم جو اژدہا ان کے پیٹوں کے باہر سے دکھائی دے رہے تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل سے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے دنیا کے اندر۔ یہ عذاب سود کے متعلق کا آخرت میں جو لوگ دنیا کے اندر سود کھاتے ہیں ان کو آخرت میں یہ عذاب دیا جائے گا، ان کے پیٹوں کو بڑے بڑے محلوں کی طرح بنایا جائے گا، بڑے بڑے کمروں کی طرح بنایا جائے گا، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ ہوگے جو ان کو کھا رہے ہوں گے۔ اب خود فیصلہ کرنا ہے کہ اس عذاب سے ہمیں بچنا ہے یا اس میں مبتلا ہونا ہے۔ تو کون انسان ہے کہ جو دنیا کے اندر تو مشقت برداشت نہیں کر سکتا ہے، دنیا کے اندر اگر کسی انسان کو کوئی سانپ ڈس لیتا ہے تو اس کی مشقت برداشت نہیں کر سکتا ہے، اولاً تو وہ دنیا سے چلا ہی جاتا ہے، اگر کوئی بچ جائے تو اس کی مشقت سے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو آخرت میں جو اتنے بڑے بڑے سانپ ہوں گے، جیسے آیا ہے کہ قبر میں بچھو جو ہے وہ کھچر کے برابر ہوگا، آخرت کا عالم کیا ہوگا، جہنم کا عالم کیا ہوگا، وہاں پر انسان کو اس سود کے بدلے میں اتنا بڑا اس کو عذاب دیا جائے گا، اتنا سخت اس کو عذاب ملے گا۔ اس سود کے متعلق اگر ہم نے اس عذاب سے بچنا ہے تو دنیا میں ہی اس کو چھوڑ دینا ہے۔ آج تک جو کچھ ہوا ہے اس سے اللہ سے توبہ کرنی ہے، اللہ سے رو دھو کے معاف کروانا ہے، اور جو لوگوں کے حق ہے دبائے ہیں، لوگوں کا حق لیا ہے بذریعہ سود، اس کو واپس کرنا ہے تاکہ اس عذاب سے اللہ رب العزت ہم کو بچائے۔ یہ مشکات شریف کے اندر روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر روایت ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خور شخص کے لیے بیان فرمایا کہ اس کی سزا آخرت میں یہ ہوگی کہ اس کے پیٹ میں سانپ ہوگی۔ چنانچہ مشکات شریف کے اندر ہی ایک اور روایت ہے، جس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے کا گناہ کتنا کبھی و مردود ہے اس کو بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ جو غسیل الملائکہ ہے وہ روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنۃ، کہ ایک سود کا درہم جو شخص جاننے کے باوجود اس کو کھاتا ہے گویا کہ وہ 36 مرتبہ زنا کرتا ہے۔ سود اتنا بڑا سنگین جرم ہے، اتنا بڑا خطرناک گناہ ہے کہ اس کو زنا سے بڑا گناہ بتایا گیا۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ زنا کے متعلق احادیث میں کیا آیا ہے کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ،
زنا کتنا خطرناک گناہ ہے، اس سے بھی خطرناک گناہ اگر کوئی ہے تو وہ سود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جانتا ہو، اب جاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا یہ سود کا ہے کھایا، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے، ایمان والے ہے تو ایمان والے کو مسائل کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے، اتنا علم اس کو معلوم کرنا فرض ہے جس سے اس کو حلال حرام کے درمیان تمیز ہو جائے۔ یہ اس کی غلطی ہے کہ اس نے سیکھا نہیں، یہ تو قید جو ہے یہ قید اتفاقی ہے، یعنی اس کو معلوم ہو یا نہ ہو، تب اگر اس نے سود کا پیسہ استعمال کیا کسی بھی طریقے سے تو اس شخص نے گویا کہ 36 مرتبہ زنا کیا۔ یہ اتنا سنگین جرم ہے، اتنا بدترین گناہ ہے کہ اس پر اتنا زیادہ وعیدیں آئی ہے، اس پر اتنی زیادہ سزا کا مستحق انسان ہو جاتا ہے۔ علماء کرام نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ سود کو زنا سے بڑا گناہ کیوں کہا، چونکہ سود جب انسان کھاتا ہے تو اس سودی شخص کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ یہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو شخص سود کھاتا ہے گویا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے، اور جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کرے گا، ان کے ساتھ لڑنے کی کوشش کرے گا، تو اس کی بدبختی کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو بدبختوں سے بھی بدبخت ہے، سب سے بڑا بدبخت تو وہی شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا چاہے۔ کیا وہ بچ سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ یہ اتنا سنگین جرم اس لیے ہے کیونکہ اس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ من نبت لحمہ من السحت فالنار اولا بہ، کہ جس شخص کا گوشت بنا ہو سودی پیسے کی وجہ سے، سودی چیزوں کی وجہ سے، سود کی وجہ سے، جس انسان کی نشو نما ہوئی ہو، جس انسان کی پرورش ہوئی ہو، جو انسان پروان چڑھا ہی ہو سود کے پیسے کھا کر، سود کے ذریعے سے خریدی ہوئی چیزوں کو کھا کر، سود کو استعمال کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ، تو وہ گوشت آگ کے زیادہ لائق ہے، یعنی جہنم کے زیادہ لائق ہے، وہ جہنم میں جلنے کا مستحق ہے جس شخص نے سود کھایا ہو۔ یہ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سود کی قباحت اور اس کی مردودیت کو بیان فرمائی کہ کتنا بڑا سنگین جرم ہے اور کتنا خطرناک جرم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس برائی سے، اس بڑے سنگین جرم سے، جس کو کچھ لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، جرم ہی نہیں سمجھتے ہیں، اس سے اللہ ہم کو محفوظ رکھے اور پوری امت کو محفوظ رکھے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔